وعلیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ 10th کلاس حمد نظم ایک کے بعد اب آپ کا نثری ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پرستان کی شہزادی، جو کہ اشرف صبوحی جو ہیں اس کے مصنف ہیں۔ اشرف صبوحی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ شاہد احمد دہلوی کا بھی آپ ذکر پڑھیں گے، جنہوں نے آپ کی کتاب میں ہی ایک سبق لکھا ہے مرزا محمد سعید کے بارے میں۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک کوتار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ ان کی جو ملازمت تھی وہاں سے ریٹائرمنٹ لے گئی تھی، اس سے جو ہے فارغ ہو گئے تھے۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چلی، یعنی کہ وہاں کے رہنے والوں کی، جو چھوٹے موٹے ہر قسم کے جو لوگ رہتے تھے، وہاں کے آس پاس کے جو تمام طبقے جو رہتے تھے ان کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے، یعنی کہ عام روٹین میں بول چال جو ہے تھی اس کے اوپر مکمل گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئی۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبارِ کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہے۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں، ان کی کتاب ہے پرستان کی شہزادی۔ کتاب میں سے یہ ایک کہانی لی گئی ہے، پرستان کی شہزادی۔ اس کو تدریسی مقاصد جو ہیں، اس سبق کو پڑھنے میں کہ آپ کی کتاب میں یہ کیوں شامل کیا گیا، اس کو پڑھنے کے تدریسی مقاصد ہیں کہ طلبہ کو اردو کی معروف داستانوں، یعنی کہ جو پرانی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، اور ان کے مصنفین سے روشناس کروانا، یعنی کہ آپ کو بتانا۔ نمبر 2 ہے دہلی کے روزمرہ اور محاوروں سے مزین ایک نثر پارے کے ذریعے سے طلبہ کی لسانی صلاحیات میں اضافہ کرنا، خوبصورتی میں۔ اشرف صبوحی کے دلکش اسلوب سے آگاہ کرنا کہ ان کا اسلوب یعنی کہ لکھنے کا انداز کس قدر خوبصورت تھا۔ طلبہ کو ذو معنی الفاظ اور تشبیہ سے روشناس کروانا۔ ذو معنی الفاظ اور تشبیہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ آپ کو جو ہے اس سبق کے آخر میں بتایا جائے گا، اور مشق کے اندر ہی لکھا ہوا ہے جسے پڑھ کر آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ اگر پرستان کی شہزادی کی بات کی جائے تو یہ ایک داستان ہے، خیالی داستان ہے، جس کے اندر سیدانی بی کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھے کپڑے سیا کرتی تھی۔ پھر جب بڑھاپا آ گیا تھا، ظاہر ہے ان کی شادی جب ہوئی تھی تو ان کے شوہر کی وفات کے بعد ان کا کوئی اپنا نہیں تھا، تو ہمسائے میں ان کو جو ہے وہ ہمسایوں نے اپنے گھر میں ان کو رکھ لیا تھا۔ اور سیدانی بی جو ہے وہ بھی اتنی خوددار تھی کہ انہوں نے بھی مفت روٹیاں توڑنے کے بجائے اس گھر کے بچوں کی اصلاح جو ہے وہ کرنا شروع کر دی تھی۔ اصلاح کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو ہے وہ کتابیں تو نہیں ان کو پڑھ کر سناتی ہوں گی، لیکن قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ ان کو جو ہے تھی وہ دیتی تھی، اور قرآن مجید کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی اصلاح نہیں ہے۔ تو یہی تمام چیزیں جو ہے وہ اس کہانی میں وقفے سے جو ہے وہ بتائی جائیں گی۔ آپ آج پیج نمبر 29 کی اس ریڈنگ کو پڑھیے گا اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کر دیجیے گا۔ اس وقت جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں۔ مغلانیوں کا مطلب ہوتا ہے درزنیں۔ ان کے سامنے کان پکڑتی تھی، یعنی کہ ان کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھی، کیونکہ وہ جو ہے وہ اتنی اچھی درزنیں نہیں تھی، اتنے اچھے کپڑے نہیں سیا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیدانی بی کے اندر موجود تھی۔ سیدانی بی جو ہیں وہ ایک بہت خوددار عورت تھی، اور وہ پرستان سے ہو کر آئی تھی۔ یہ اس کہانی کی تخیلاتی ایک داستان ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب آپ اس کو ریڈ کیجئے گا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیے گا، اور اس صفحے میں سے جو سوال کے جواب ملتے ہیں اس سوال کے جواب کو الجواب جو ہے وہ شرح سرمایہ سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور وہاں سے اس کہانی کا جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھ کر بھی آپ پوری کہانی سے اندازہ
بہتر تو یہ ہے کہ آپ پوری کہانی پہلے پڑھیں اور پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ سوال جواب تلاش کر کے خود لکھیں اور خلاصہ یاد کر لیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔